رمضان المبارک کی 8 اسپیشل عبادتیں۔ نمبر 1، روزہ۔ یاد رکھیں، روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ ہر قسم کی برائی سے بچنے اور نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ نمبر 2، قیام اللیل، یعنی رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کرنا۔ فرائض و واجبات اور تراویح کے ساتھ نوافل کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے یعنی اخلاص سے قیام کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی کے علاوہ نفلی صدقات بھی زیادہ سے زیادہ دیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا دریا پورے سال ہی موجزن رہتا، لیکن ماہ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں چلتی ہیں۔ نمبر 4، روزہ افطار کروانا۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت روزہ کھلوانا بھی ہے، جس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی اس روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ روزے دار کی اجر میں کوئی کمی کرے۔ نمبر 5، کثرت تلاوت قرآن کریم۔ رمضان المبارک کا دوسرا نام ماہ نزول قرآن ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہی قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 6، اعتکاف۔ ماہ رمضان کی ایک خاص عبادت اعتکاف ہے۔ سن 2 ہجری میں روزے کی فرضیت کے بعد سے وصال تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ماہ رمضان میں اعتکاف فرمایا۔ نمبر 7، لیلۃ القدر کی تلاش۔ روایت کے مطابق یہ مبارک رات بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس رات میں عبادات کر کے اس رات کو تلاش کیا جائے۔ لیلۃ القدر کی یہ فضیلت آئی ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 8، توبہ۔ ماہ رمضان میں استغفار کی کثرت کیجیے۔ کہ حدیث شریف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2، استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، جہنم سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرنا۔ رمضان المبارک کی جملہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔